وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج عید الفطر کا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ عید کا دن اہل ایمان کے لیے اور اس مسلمان کے لیے اور اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی اور فرحت کا دن ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام روزے رکھے بغیر عذر شرعی کے، جس نے روزہ ترک نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے آج کا دن ایک عظیم الشان بابرکت اور مبارک دن ہے۔ رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے اور مالک کائنات کے حکم کو ماننے پر اجر و جزا کا دن ہے اور مغفرت کی اور بخشش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے بشارت ہے کہ جس شخص نے مالک کائنات کی رضا کے لیے روزے رکھے، جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ حالت ایمان میں طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنب، فرمایا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یقین کیجئے آج کا دن اس شخص کے لیے مبارک دن ٹھہرا کہ مالک کائنات نے اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو ماہ رمضان کے روزے کی برکت سے مالک کائنات نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس شخص کے لیے آج کا دن، عید کا دن، فرحت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے کہ جس شخص نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اس کے لیے آج کا دن خوشی و فرحت کا دن ہے۔ جس طرح کہ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان کے ذریعے سے بتایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر رمضان کی راتوں کو قیام اللیل کیا، قیام رمضان کیا، رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے آج کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن اور فرحت کا دن ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی عظیم رات کو قیام کیا، اور لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کی، محنت کی، کوشش کی اور محبت کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات کو اس نے قیام کیا۔ سید کائنات علیہ السلام کا فرمان مبارک صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پاک زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا حالت ایمان میں، طلب ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، محبوب کبریا فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ عظیم الشان دن، برکتوں والا دن، رحمت والا یہ دن، فرحت کا یہ دن، مسرت کا یہ دن، خوشی کا یہ دن، شادمانی کا یہ دن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیے اور رمضان المبارک کے اندر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہوئے، توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، آئندہ کے لیے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے آج کا یہ دن انتہائی خوشی کا اور فرحت کا یہ دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے عید کے دن دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر دیکھتا ہے، ملاقات کے دوران دیکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، زیتون کے ساتھ خشک روٹی چبا رہے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور عید کے دن آپ خشک روٹی چبا رہے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا شاندار جواب دیتے ہوئے فرمایا، سیدنا علی نے فرمایا کہ اس شخص کی عید نہیں ہے کہ جس نے بہترین لباس پہن لیا، اس شخص کی عید نہیں ہے کہ جس شخص نے عمدہ کھانا کھا لیا۔ کہنے لگے عید تو اس شخص کی ہے کہ جس کے روزے رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا ہوا، رب ذوالجلال نے جس کا قیام قبول کر لیا، رب ذوالجلال نے جس کی کوشش، جس کی محنت اور جس کی سعی کی قدر کر دی ہے، اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے عید ہے۔ عید اس شخص کے لیے ہے کہ جس شخص نے گناہوں کو ترک کر دیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہمارے لیے آج کا دن بھی عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، کہا کہ عید ان لوگوں کی ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید کی شاپنگ کرتے ہیں اور جناب روزہ کھاتے ہیں، روزے کا احترام نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج کی عید کا مقصد کیا ہے۔ عید کا مقصد یہ ہے
کہ جس بندے نے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے روزہ رکھا، پھر مالک کائنات نے اس کے روزے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لیا، اس کے قیام و سیام کو مالک کائنات نے قبول فرما لیا، تو عید تو اس کے لیے ہے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کے فرمان کے مطابق نہ روزہ رکھا، نہ قیام کیا، نہ روزے کا احترام کیا، بلکہ وہ کوئی نہیں، ویسے عید کے دن آ گیا کہ بھی آج عید کا دن ہے، میرے بھائی عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلا ہے اور روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ۔ تو جس نے روزہ ہی نہیں رکھا اس کی عید کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے نئے کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا عید کے میدان کے اندر آ کر کس نعمت کا شکریہ ادا کرے گا؟ اس کا تو کوئی کام ہی ثمرہ نہیں۔ اس بندے کو کیا ملا؟ وہ تو ناکام و نامراد ہو گیا، جس نے روزہ نہ رکھا، جس نے قیام نہ کیا، جس نے قرآن نہ پڑھا، جس نے قرآن پہ عمل نہ کیا، اور اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ ناکام اور نامراد لوٹا ہے۔ عید کے میدان سے اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، آج کا دن اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس نے نہیں رکھے اس کے لیے وعید کا دن ہے، وعید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، کہتے ہیں اس شخص کی عید نہیں ہے کہ جس نے صرف نئے کپڑے پہن لیے، کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، فرمایا عید تو اس شخص کی ہے، حقیقت میں عید اس شخص کی ہے جو رب العالمین کی وعید قیامت سے ڈر گیا، قیامت سے ڈرتا رہا، یعنی کہ اپنی ڈر کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لی۔ جس نے اصلاح ہی نہ کی اس نے کیا حاصل کیا؟ پورا مہینہ میرے بھائیوں جو کام کیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھنا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ان چیزوں کو چھوڑ نہ دینا۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اس وقت رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کریں گے، شکایت کریں گے، یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہے گا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن پاک سے جو تعلق ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ صرف رمضان کے اندر ہی قرآن کی تلاوت کرنا ضروری نہیں، قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم اور دائم رکھیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم جب گنتی پوری کر چکو، روزوں کی تکمیل کر چکو رمضان کی، تو کیا کرو؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، کہ جس کے نتیجے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کہ اسی لیے عید کے میدان کے اندر اہل ایمان اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تحدیث نعمت کا کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ اور جو کام بھی ہم نے کیے ہیں رمضان کے اندر، اگر ایسے ہی کرتے رہیں، اگر ایسے ہی زندگی جاری رکھو گے، جس طرح کے خوبصورت انداز میں نماز کی آپ نے پابندی کی ہے، نماز کی پابندی ہمیشہ کے لیے فرض ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک کسی موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان میں نمازیں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے اب اگلے رمضان میں دیکھی جائے گی،
یہ صرف رمضان کے اندر نماز فرض نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جس کی نماز کا معاملہ درست نکلا تو سارے معاملے درست ہوں گے، اور جس کی نماز ہی درست نہ نکلی اس کا کوئی معاملہ درست نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے۔ جن عبادات کے اوپر آپ نے رمضان کے اندر دوام کیا ہے، کوشش کی ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے، اگر زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو یقیناً موت عید کی طرح ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، عید کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ساری وہ باتیں جو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، وہ تمام اعمال پر عمل کرنا باعث نجات ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ریاضت ہے، ساری کامیابی و کامرانی ہے۔ لیکن یہ باتیں تو ہمیں یاد رہیں کہ نبی پاک علیہ السلام عید کے دن، عید الفطر کے دن میٹھی چیز گھر سے کھا کے نکلتے، یا عموماً آپ تاک کھجوریں کھا کے، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ آپ تاک کھجوریں کھا کے گھر سے نکلتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تو عبادت ہیں، تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کریں گے وہ عبادت ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس عبادت کے ساتھ اہل ایمان کو اور مسلمان کو رسول کا یہ فرمان بھی عید کے موقع پر یاد کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہم خوشی کے ساتھ عید مناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس سنت پہ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے اندر بڑے بڑے میدان سجائے، عید کی نماز پڑھ کے آپ نے جہاد کے لیے قافلے بھیجے۔ یہ بھی یاد کرنا چاہیے، رب العالمین کا یہ حکم ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ مالک کائنات فرماتے تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ اور جب بچے اور عورتیں اور کمزور اور ضعیف لوگ چیخو پکار کرتے ہیں ظالم کی بستی سے نکلنے کی التجائیں کرتے ہیں، میرے بھائیوں آج ہمیں اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم نظر کیوں نہیں آتا؟ اس سے ہم چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں آج ان کی آہ و بکا کیوں نہیں سنائی دیتی کہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کے لاشوں کو خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے، ان کے لاشوں کو بمبوں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے۔ جن میری بہنوں کے چہروں کو آسمان نے نہ دیکھا تھا، جن میری باپردہ ماں اور بہنوں کے چہروں کو آسمان نے نہ دیکھا تھا، آج ان کے لاشیں روڈوں کے اوپر پڑے ہوئے غزہ کی وادی کے اندر تباہی نظر آتی ہے، بربادی نظر آتی ہے، ان کے گھر بار کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کے بزرگوں کو مار دیا گیا۔ یہ چیخو پکار ہمارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ 57 اسلامی ملک اور اس کے حاکمین اور دوسرے لوگ، میرے بھائیوں آج کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا کفر بھی تماشائی بنا ہوا ہے، عالم اسلام کے مسلمان بھی زبانی باتوں سے جمع خرچ کر رہے ہیں، ان ظالموں کو چھڑانے والا، ان ظلم کی چکی میں مسلمان بچوں کو، مسلمان بوڑھوں کو، مسلمان عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، جوان عورتوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر خاک و خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہماری عید کہاں ہے، عید کس کو کہتے ہیں، وہ تو جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر وہ درد دل کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ مسلمانوں کا جذبہ کیوں نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جسد واحد کی طرح ہیں مسلمان، آج مسلمان ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی فرقہ واریت کے اندر بٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے
آج تیرا دل تڑپ ہی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمانوں کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ ان کے تڑپتے ہوئے لاشیں ہمیں نظر نہیں آتے، ماؤں اور بہنوں کی چیخو پکار کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ عالم کفر تو تماشائی بنا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم جو ان ماؤں اور بہنوں کی جو چیخیں ہیں 57 اسلامی ملکوں سے، ان چیخوں کی آواز کیوں نہیں آتی؟ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہم ان کی چیخوں سے چیخیں ہی ملا کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے ہم حالات کے اندر گر چکے ہیں، حالات کے قدموں پہ گر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حالات کے قدموں پہ کبھی مومن نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ مومن کا تو وتیرہ تھا کہ میدان جہاد کے اندر مسلمان جب آتے تھے تو پھر تم دبا کے بھاگ جاتا تھا، لیکن آج وجہ ہے کہ مسلمان پستی کے اندر چلا گیا، مسلمان کی سوچ پستی میں چلی گئی، مسلمان کی غیرت آج مٹ چکی ہے، غیرت ایمانی اس کے اندر نہ رہی۔ کہ کیا وجہ ہے؟ کہ وائز قوم میں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکتبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی ہے فقط رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ آج وجہ ہمارے اندر وہ بے حسی چھا گئی ہے، ایسی بے حسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں وہ ظلم و بربریت نظر نہیں آتا۔ آج دنیا کے مسلمانوں کو اپنی آوازوں کو جس طرح بھی اٹھا سکتے ہو، اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ غزہ کی ماں اور بہنوں کی چیخو پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرو۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی آواز سے آواز ہی ملا لو، احتجاج ہی کر لو۔ لیکن آج وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے حالات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی پریشانیوں میں، اور مسلمانوں کو 57 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور وہ پھٹا ہوا جس جسم کے 57 ٹکڑے ہو جائیں پھر وہ کس طرح کسی کی مدد کیا کرے گا؟ ہر بندہ اپنے مفادات پر سوچتا ہے، اور سوچنا تو چاہیے اسلام کے بارے میں، سوچنا تو چاہیے ایمان کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں۔ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو، مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق ہو، اور پوری دنیا ہے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ لیکن جب اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، مل کے بات نہیں کریں گے، زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے، اور وہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتے رہیں گے، مسلمانوں کو خاک و خون میں نہلاتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لاشیں اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اللہ! تو میرے مسلمان بھائیوں، اب اپنے اندر عید کے آج کے اس اجتماع میں آپ یہ عزم کریں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے، اور دنیا کے کسی کونے پر جب اہل ایمان اور مسلمان پر ظلم ہو تو مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ ہر لحاظ سے اپنی بات کو اٹھائیں۔ رب ذوالجلال ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ ہم بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ رب ذوالجلال ہمارے قیام و سیام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد